وضو کے پانی سے جو مٹی گیلی ہو گئی تو نیم کی جو مسواک آپ نے کی تھی، مسواک سمجھتے ہو نا، داتن داتن، اس مسواک کو آپ نے زمین میں گاڑ دیا۔ اب جو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا کہ میاں حسام الدین دیکھو اس کی حفاظت کرنا، یہ درخت ہوگا، یہ گاچھ بنے گا۔ مسواک سے گاچھ ہوگی؟ ارے بولو بھائی، ہوگے گاچھ؟ لیکن اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو زبان سے کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت تاج الاصفیاء رحمت اللہ علیہ نے وہ مسواک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا کہ دیکھیے اس کی حفاظت کرنا، یہ درخت ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا، تم کاروبار کرو گے۔ تو جب اپنے دروازے پر ہاتھی باندھنا تب مجھے دعوت دینا۔ یہ فرما کر آپ چلے گئے۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، کتنے سال گزر گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی، حتیٰ کہ وہ ہاتھی کا کاروبار کرنے لگے۔ اب ہاتھی لے کر آئے اپنے دروازے، اچھا اور مستحب ہے، اس سے ضرور وابستہ ہو جانا چاہیے۔ سلسلہ اشرفیہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو بہت ہی معتبر سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں سارے سلسلے جمع ہیں، سارے سلسلوں کے گل کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اشرفی گلدستہ بنتا ہے۔ اور اشرفی میں الف بھی ہے اور یا ہے، تو الفابیٹ اردو میں عربی میں شروع ہوتا ہے الف سے اور ختم ہوتا ہے یا پہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جتنے سلسلے ہیں سارے سلسلے اسی میں ہیں، اسی لیے اشرفی میں الف بھی ہے اور یا بھی ہے۔ تو اے مسلمانوں، آپ سب سے کہنا ہے اس سلسلے سے وابستہ ہو جائیں، لیکن جب کسی سلسلے سے وابستہ ہو جائیں تو من کو صاف کریں، دل کو صاف کریں۔ اگر دل پرشکرت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ مرید ہونا یہ من کا معاملہ ہے، دیکھا دیکھی میں مرید ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ من کا معاملہ ہے۔ اور جب مرید ہو جاؤ تو فرمایا گیا کہ المرید کالمیت فی یدہ الغسال، مرید ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کیا کر رہا ہے بھائی؟ ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ آپریٹر صاحب کہاں گئے؟ کیا؟ تو لہذا مرید ہونے کے لیے دل کا ضروری ہے، تو لہذا اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا دائنا ہاتھ ایسے رکھیے، میچھلے بھی ایسے کر سکتی ہیں، وہ بھی مرید ہو جائیں، آپ سب بھی مرید ہو جائیں۔ بائیں ہاتھ پہ دائنا ہاتھ، جو مرید ہو چکے ہیں وہ رینیول کر لیں، جو کہیں سے ہو گئے ہیں وہ طالب ہو جائیں، اور توبہ کی نیت سے بھی وہ صیغے پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو اپنے اپنے بائیں ہاتھ پہ اپنا دائنا ہاتھ رکھیے، جیسے میں پڑھوں آپ سب بھی پڑھیے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون مرید ہو رہا ہے، کون طالب ہو رہا ہے، کون توبہ کر رہا ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی
من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم مرید ہوتے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ میں طالب ہوتے ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ میں اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرف اشرفی جیلانی کے، جن کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ ان کا سلسلہ دو واسطوں سے حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری و حضور سیدنا غوث العظم ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچتا ہے۔ یہ دونوں سلسلے درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو انہی نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا۔ یا اللہ دنیا و آخرت میں ان دونوں سلسلوں کی خیرات و برکات سے ہمیں نوازنا۔ آمین آمین آمین۔ الفاتحہ۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم
وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ذی وقار معزز علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، نقیب جلسہ، اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ সময় বেশি হলো আপনারা কি চাইতেছেন কিছু শুনবেন কি বাড়ি যাবেন, কি করবেন? কিছু করবেন না। আমি বাংলার মধ্যে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা শুনবেন কি বাড়ি যাবেন, কি করবেন? কত মানুষ শুনবে? হাত তুলে বলো না। हाथ से बहुत बोलते हो तुम लोग, मुख से नहीं बोलते हो, है ना? ये अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस है, तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमत व रिदवान के जीवन पर आधारित कुछ वक्तव्य पेश किया जाए। क्या भाई सुनबेन? हाँ, ये गांव हुजूर अशरफुल औलिया का बहुत चहीता गांव है। आसपास में जो गांव है, बमुआ है, और क्या नाम है उस गांव का? बीज गांव है, मेहंदी ग्राम है, बहुत से गांव है ना? और तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन गांव तो कई हैं यहाँ पे। है खुलसी है, हाँ, और धुरुइल, हाँ वो भी बहुत पुराना गांव है। बहुत सा है, गोविंदपुर है और कोखड़ा है। बहरहाल बहुत से गांव, सब हमारे अपने गांव हैं। हमारे बुजुर्गों से वाबस्ता लोग रहे, और हमारे बुजुर्ग उस ज़माने में भी यहाँ आते रहे कि जब आने के सही रास्ते भी नहीं थे, लेकिन आपके बाप दादाओं की भालोबासा उन्हें खींच खींच कर यहाँ लाती रही, उनके दावत पर वो आते रहे। आज ये हकीर फ़कीर भी हाजिर है। हुजूर अशरफुल औलिया का भी चंद दिन पहले उर्स भी हुआ है, 21 क़ादा को। तो लिहाजा इस मुनासिबत से मैं थोड़ी सी बात अर्ज करके रुखसत हो जाऊंगा कि कैसे एटमॉस्फेयर में हुजूर अशरफुल औलिया थे, उनकी परवरिश कैसे एटमॉस्फेयर में हुई, उसको सुनो और अमल की दुनिया में आओ। पहले तो आयत करीमा जो मैंने ज़िब-उल-मान की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला ने एक आयत में 2 दावत क्यों पेश फरमाई? इतना ही काफी था कि ऐ मेरे बंदो मोमिनो, मुझसे भय करो, डरो मुझसे। लेकिन एक ही आयत में 2 दावत क्यों है? एक तरफ तो ये हुक्म दिया जा रहा है कि ईमान वालो अल्लाह से डरो, और दूसरी जानिब हुक्म दिया जाता है सत्यवादी संगे हो जाओ। केनो एक प्रश्न ना भाई कि बाबा हिंदी में, बांग्ला में, कौन सी भाषा में बोलूं जब समझोगे? मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम बांग्ला भी समझते हो।
سن بن بھائی، ہاں تو ہم تو دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم قبرستان میں چلے آئے ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ اچھا ڈر کیا چیز ہے؟ بھے کیا ہے؟ تو دنیا میں بھے دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سانپ سے ڈرنا، بچھو سے ڈرنا۔ ایک ہوتا ہے گنڈے بدماش سے ڈرنا، کسی کے پاس ہتھیار ریوالور ہو اس سے ڈرنا۔ ایک ہوتا ہے تھانے دار سے ڈرنا، ہے نا؟ اور ایک ہوتا ہے ماں باپ سے ڈرنا، اپنے بڑے بزرگوں سے ڈرنا، ہوتا ہے نا؟ تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ سانپ سے اس لیے ڈرتے ہو کیونکہ تمہارے من میں یہ بھے ہے کہ جدی ہم اس کے نکٹ گئے تو یہ ہم کو ڈس لے گا۔ شیر سے اس لیے ڈرتے ہو کیونکہ تمہارے من میں بھے ہے کہ یہ مجھے چیر پھاڑ ڈالے گا، ٹھیک ہے نا؟ غنڈے بدماش سے اس لیے ڈرتے ہو کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی پسٹل سے گولی چلا دے تو اس کی گولی کے اثر سے میں موت کے گھاٹ نہ اتر جاؤں، ہے نا؟ اس سے ڈرتے ہو۔ حاکم سے اس لیے ڈرتے ہو کہ کہیں وہ میرے اوپر کوئی دفعہ لگا کے جیل نہ بھیج دے۔ لیکن ماں باپ سے کیوں ڈرتے ہو؟ بولو آپ لوگ ماں باپ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ ارے ہاں ہوں کچھ کرے گا، ماں باپ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کہ ماں باپ ہی کو ڈراتے ہو؟ ماں باپ سے ڈرنا چاہیے یا ماں باپ کو ڈرانا چاہیے؟ جوان ہو کر آج کا نوجوان تو اپنے ماں باپ کو ڈراتا ہے، جب ماں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو کنارے لگا دیتا ہے، اور ذرا سا بیچارہ کھانسی اگر اس کو 2-4 بار آ گئی تو بیٹا آ کے ڈانٹے گا اور بہو آ کے ڈانٹے گی، سونے نہیں دیتا ہے رات بھر۔ ایسا آج کے سماج کا نوجوان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جان لو کہ وہ اپنی جنت کو کھو رہا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے اف بھی کرے گا تو اس کو جنت نہیں ملے گی۔ کتھا بوجھتے چھن نا؟ تو ماں باپ سے ڈرو۔ اچھا ماں باپ راگ ہوتے ہیں اپنے بچوں پر، تو وہ بچے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے گنڈے بدماش سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ماں باپ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے وہ ہم سے راگ ہوتے ہیں، ہم کو صحیح اور درست کرنے کے لیے وہ ہم سے راگ ہوتے ہیں۔ ان کے راگ میں بھی بھلوباسا ہے نا؟ ان کے وہ راگ ہوتے ہیں تو اس میں بھی بھلوباسا ہے، اس میں بھی محبت ہے کہ نہیں بھائی؟ تو ڈر دو طرح کا دنیا میں پایا جاتا ہے، اور ایک ہے اللہ سے ڈرنا۔ تو ہم اللہ سے اس لیے نہیں ڈرتے ہیں جیسے سانپ بچھو سے ڈرا جائے۔ اللہ سے ہم اس لیے نہیں ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر صرف دفعہ لگا دے گا، نہیں، اللہ سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا سرشٹی کرتا ہے نا؟ اللہ سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا رزاق ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حکم کو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ پھر تو وہ اللہ کے حکم کو مانے گا، اللہ کا اوبیڈینٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں پر کچھ احکام نافذ کیے ہیں۔ وہ احکام کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ احکام نافذ کیے ہیں کہ بندگی کرو میری، عبادت کرو میری، ٹھیک۔ اب اگر بندہ اللہ سے ڈر گیا، نماز پڑھتا ہے، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ روزہ رکھتا ہے، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ حج کرتا ہے، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ زکوٰۃ دیتا ہے، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو۔ میں تمہیں ایک مثال دے دوں، گاؤں کے رہنے والے ہو تو مثال اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک جانور وہ ہے کہ جو جنگلی جانور ہے،
کھاتا وہ بھی ہے، چرتا وہ بھی ہے، لیکن وہ کہاں کہاں چرے گا، کہاں کہاں منہ مارے گا، کچھ کہا جا سکتا ہے؟ تمہارا پالتو جانور بھی اگر رسی سے بندھا ہوا نہ ہو اور تم گھاس چرنے کے لیے اس کو چھوڑ دو تو وہ زمین کی گھاس کو کھائے گا یا سیدھا مکئی کے کھیت میں جائے گا؟ ارے بولو، مکئی کے کھیت میں جائے گا نا، پھر جہاں جہاں نشید ہوگا وہیں جائے گا، مکئی کے کھیت میں جائے گا، دھان کے کھیت میں جائے گا، گہم کے کھیت میں جائے گا، چنے کے کھیت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ زمین کی وہ گھاس جسے اس کو کھانا تھا وہ نہیں کھائے گا، وہ وہاں جائے گا۔ ایٹو ہرا اوٹو ہرا، ایٹو چارا اوٹو چارا، ہمیں اکھنے کھابو نہ اکھنے کھابو۔ بولو جانور ایسا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ارے یار کچھ بولو نا بھائی، کرتا ہے نا؟ تو آپ کے وہاں اگر بکری بولتے نا تم لوگ، چھاگل پالتے ہو تم لوگ، اب اگر اس چھاگل کو چھوڑ دو تو چھاگل گھاس تو چرے گی نہیں، سیدھا کھیت میں جا کے کھا گی، ہے نا؟ تو ہم نے دیکھا راستے میں کہ بکری کو چرانے کے لیے گھر والا کرتا کیا ہے، لمبی سی رسی اس کے گلے میں لگا دیتا ہے اور دور کہیں زمین پہ ایک کھوٹا گاڑ دیتا ہے اور اسی کھوٹے سے اس رسی کو باندھ دیتا ہے۔ اب وہ باندھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ بکری کتنی دور تک چلے گی؟ بولو، اب جائے گی مکئی کے کھیت میں، اب جائے گی دھان کے کھیت میں، اب نہ مکئی کے کھیت میں جائے گی نہ دھان کے کھیت میں جائے گی، اب وہ اسی سرکل میں رہے گی جس سرکل میں رہنے کا اس کے مالک نے حکم دے دیا ہے کہ دیکھو تمہیں میں نے باندھ دیا ہے، اب تمہیں اس کے آگے نہیں جانا ہے، تمہاری سیما ہے، اسی سیما میں رہ کر جو بھی جیون ویتیت کرنا ہے۔ کوتا بوجھتے چھنا تو بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو مگر سچوں کے دامن سے وابستہ رہو، تاکہ تم پھر ہری چیز کو اپنی غذا سمجھ کر ادھر جانا نہیں، جہاں تک تمہاری سیما ہے اسی میں رہنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ گئے؟ ورنہ لوٹا تھالی لیے گھومتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، بولو اپنی سیما کے باہر جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے نا؟ جس نے سیما کو نہ گا اس کو برباد ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ سیمت رہو گے تو کامیاب رہو گے، سیما سے باہر چلے جاؤ گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ اسی لیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بولو اس کے ترجمے کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کے، کہ ہم کو بندھن میں بندھے ہوئے ہیں شریعت کے، اور اسی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہی ہمیں اپنا جیون یاپن کرنا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم سچوں کے دامن سے وابستہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ حضور اشرف الاولیاء علیہ الرحمت و رضوان مادر زاد ولی ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی ولی، کیونکہ اعلیٰ حضرت قطب ربانی ہم شبیہ غوث سمدانی سیدنا شاہ علی حسین اشرفی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور اشرف الاولیاء کے دادا ہیں، یہ بڑے صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں، ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ تاج الفحول مولانا آل رسول مارہروی ان کی عزت کرتے ہیں، ایسے بزرگ گزرے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت کیا نام تھا ان کا، گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اس وقت بہت 90 سال کی عمر تھی اور حضور اشرفی میاں جوان تھے۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے وہاں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ حضور آپ مجھے کچھ عطا فرمائیے، حضور آپ مجھے عطا فرمائیے۔ حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جوان تھے اور وہ بوڑھے تھے، سمجھ رہے ہو؟ تو جانتے ہو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کیا فرمایا کہ میاں آپ کو کیا پیش کیا جائے؟
آپ کا تو جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہی ہے، جیسا ظاہر آپ کا ہے ویسا باطن ہے آپ کا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، سنو ان کی زندگی کے بھی کچھ احوال سن لو کہ آپ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے، تھوڑے سے مسلمان تھے وہاں۔ جیسے آج اس زمانے میں تعصب پھیلا ہوا ہے، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ختم ہو رہی ہے، ہندو مسلمان کے درمیان نفرت اٹھ رہی ہے، اس دور میں بھی کچھ ایسے حالات بنے تھے۔ تو اس گاؤں میں زیادہ دوسرے مذہب کے لوگ تھے، تھوڑے سے مسلمان تھے۔ حضرت کو دعوت دی، آپ تشریف لے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی مصلی بچھاؤ، جماعت سے نماز ہو جائے، تو اذان دے دو۔ تو کہا حضرت یہاں اذان نہیں ہوتی ہے، حضرت یہاں جماعت نہیں ہوتی، ہم لوگ چھپ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ یہاں کے کفار ہم کو تکلیف دیتے ہیں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، تو ایسا کرو کہ پہلے فقیر کو، جو کھاٹ پہ بیٹھا ہوا ہے فقیر کو اٹھاؤ، گاؤں میں گھماؤ اور سب کے سب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ، دیکھتے ہیں کہ کون مخالفت کرتا ہے۔ حضرت کھاٹ پہ بیٹھ گئے، اب مریدوں نے، عقیدت مندوں نے آپ کو اٹھایا اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرتے کرتے پورے گاؤں میں گھمایا۔ اب جیسے جیسے گھماتے چلے گئے، گلی سے گلی، گلی سے گلی، محلے سے محلہ، اور پھر لا کر کے جو کھاٹ کو اسی مقام پہ رکھا تو پورا گاؤں جمع ہو گیا۔ اور جو پورا گاؤں جمع ہوا تو سارے گاؤں والوں نے، عورت مرد نے یہ کہا کہ حضور ہم غلطی اور خطا پہ تھے، ہم باطل تھے، آج ہم نے آپ کے چہرے میں حق کو دیکھ لیا ہے، لہذا ہم مذہب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تو ٹھیک ہے، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی زندگی اگر بیان کی جائے تو بہت طویل ہوگی۔ تو حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پوتے ہیں۔ اب آؤ آپ کو بتاؤں میں کہ آپ کے والد گرامی حضور تاج الاصفیاء سید شاہ مصطفیٰ اشرف رحمت اللہ علیہ، یہ صاحب زبان بزرگ ہیں، درویش صفت بزرگ ہیں، جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا ہے۔ آپ جب مدرسے سے فارغ ہوئے، جیسے میں اپنے والد کے ساتھ آیا تھا تمہارے گاؤں میں جوانی میں مدرسہ پڑھ کر کے، اسی طرح سے میرے دادا اپنے والد کے ساتھ یہیں سے قریب میں بہار سہرسہ ہے، سمری بختیار پور کا علاقہ ہے، وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پہلام، اس گاؤں میں آپ تشریف لے گئے جب، تو گاؤں میں سب امیر کبیر لوگ، سب کی کوٹھیاں بنی، سب کا چوپال ہے، لیکن حضرت کا قیام جن کے ہوا وہ بڑے غریب آدمی تھے۔ تو حضرت کو بڑا افسوس ہوا کہ یہاں میرے والد صاحب آ کے ٹھہرتے ہیں اور یہ گھر غریب ہے، اور سب ان کے رشتہ دار امیر ہیں۔ تو صبح فجر کا وضو آپ نے فرمایا، وضو کے پانی سے جو مٹی گیلی ہو گئی تو نیم کی جو مسواک آپ نے کی تھی، مسواک سمجھتے ہو نا، داتن، اس مسواک کو آپ نے زمین میں گاڑ دیا۔ اب جو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا کہ میاں حسام الدین دیکھو اس کی حفاظت کرنا، یہ درخت ہوگا، یہ گاچھ بنے گا۔ مسواک سے گاچھ ہوگی؟ ارے بولو بھائی، ہوگے گاچھ؟ لیکن اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو زبان سے کہہ دیتے وہ ہو جاتا ہے۔ من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت تاج الاصفیاء رحمت اللہ علیہ نے وہ مسواک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا کہ دیکھیے اس کی حفاظت کرنا، یہ درخت ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا، تم کاروبار کرو گے، تو جب اپنے دروازے پر ہاتھی باندھنا تب مجھے دعوت دینا۔
یہ فرما کر آپ چلے گئے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کتنے سال گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی، حتیٰ کہ وہ ہاتھی کا کاروبار کرنے لگے. اب ہاتھی لے کر آئے اپنے دروازے پہ، اسی نیم کے درخت میں آپ نے اسے باندھ دیا. اب جیسے ہی باندھا وہ ہاتھی بیمار پڑ گیا. یہ ڈاکٹر وہ حکیم سب کیا مگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. ہاتھی بڑا سندر ہاتھی تھا. بہت افسوس کر رہے تھے کہ یا اللہ ہاتھی کا کاروبار بھی شروع کیا، یہ مر جائے گا تو بڑا نقصان ہوگا. تو رات میں سپنا دیکھا کہ حضور تاج الاسفیاء یعنی حضور اشرف الاولیاء کے والد گرامی وہ بڑے غصے میں ہیں، ناراض ہیں، اور فرماتے ہیں سام الدین تو نے ہاتھی باندھ لیا اور فقیر کو پوچھا بھی نہیں. آنکھ کھلی تو صبح کا وقت ہونے والا تھا. جلدی جلدی بستر لپیٹا، سامان جمع کیا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں کچھوچے جا رہا ہوں. اور وہ یہاں سے کچھوچے مقدسہ پہنچے تو اس وقت حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا عرس ہونے والا تھا. جب ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ سام الدین پریشان نہ ہو، تمہارا ہاتھی نہیں مرے گا، اور آئے ہو لینے کے لیے تو ابھی نہیں جاؤں گا، عرس کر کے جاؤں گا. غرض کے وہ واپس آئے. ہاتھی بیمار پڑا ہوا تھا، سون لٹکائے ہوئے تھا، کوئی چیز لیتا نہیں تھا. حضرت نے گڑ پہ دم کیا اور ہاتھی کے سونڈ میں دیا، اس نے لے لیا. پورے محلے میں شور ہو گیا، گاؤں میں شور ہو گیا کہ ہاتھی ٹھیک ہو گیا، ہاتھی ٹھیک ہو گیا. پھر حضرت نے فرمایا دیکھو حسام الدین اس ہاتھی کو بیچنا نہیں. تو وہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ تو بیچنے کے لیے لائے، آپ کیوں فرماتے ہیں کہ بیچنا نہیں؟ کہا بس فقیر کہتا ہے کہ بیچنا نہیں اس کو. کہا نہیں کچھ تو ہوگا جس کی بنیاد پہ آپ فرما رہے ہیں، بتائیے کیوں نہ بیچے؟ تو کہا اس لیے مت بیچنا کیونکہ اس کی پیشانی میں ماتھے میں اس کے گجمتا ہے. اب تم لوگ گجمتا نہیں جانتے ہو گے. میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں اس گاؤں میں آیا تھا تو کسی صاحب کہ گائے کے پیٹ میں سے کچھ نکال کے لائے تھے، رکھے ہوئے تھے کہ مخدوم اشرف مشن کو دیں گے. میں نے کہا کیا ہے؟ پیلا پیلا تھا وہ. پیلا پیلا کیا ہے وہ؟ گائے گورین ہے نا. وہ لے کے آیا، کہا حضور یہ گائے گورین نکلا ہے تو اس کو ہم نے نیت کیا تھا کہ مشن میں دیں گے. تو پہلی مرتبہ میں نے بھی گائے گورین دیکھا تھا. اس کو کیا نام ہے اپنے گل محمد نے لیا اور پھر اسے بیچا، پتہ نہیں کتنے کا بیچا، اور بیچ کر کے مشن میں دیا. بہرحال اسی طرح سے جیسے گائے گورین ہوتی ہے نا، ایسے ہی گج متا ہوتا ہے ہاتھی کے ماتھے میں. شبنم کی بوند اگر سیت اگر چلی جائے پیشانی میں تو وہ موتی بن جاتا ہے، بہت بڑا موتی بن جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ راجہ کے وہاں چلا جائے تو راجہ فقیر ہو جائے گا، اور اگر فقیر کے وہاں چلا جائے تو فقیر راجہ ہو جائے گا. کہا میاں یہ سب کیا، یہ سب تو غیر شرعی باتیں ہیں. کہا فقیر نے کہہ دیا مانو مانو، نہیں مانو نہیں مانو. تو مسلمانوں نے تو مذاق اڑایا، مگر سمری بختیار پور میں ایک ہندو تھا بنیا، اس نے سنا کہ پیر صاحب نے ایسا ایسا کہا ہے تو وہ پہلے سے خوش عقیدہ تھا، کیونکہ اس صاحب اولاد نہیں تھا. حضرت کے پاس آیا تھا تو حضرت نے فرما دیا تھا کہ تمہیں بیٹا ہوگا اور اس کا نام ہنومان پرشاد جہنمی رکھنا. کیا رکھنا؟ ہنومان پرشاد جہنمی. اب بیٹا ہوا تو اس نے نام تو رکھا ہنومان پرشاد، میں جہنمی نہیں لگایا. اب جہنمی نہیں لگایا تو مر گیا. اس زمانے میں حضرت تشریف لائے تھے تو وہ کافر اپنے بچے کو اٹھا کر کے، جو بالکل اکڑ چکا تھا بچہ، اس کو اٹھا کر کے حضور تاج الاسفیاء کے پاس لایا اور کہتا ہے کہ میاں جب لینا ہی تھا تو دیا کیوں تھا؟ جب لینا تھا تو دیا کیوں تھا؟ اس سے اچھا تھا کہ میں صاحب اولاد نہ ہوتا.
کہا کیا ہو گیا؟ کہا حضور بچہ مر گیا۔ کہا بچہ مر گیا؟ اچھا۔ حضرت نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ صوفی اکمل صاحب رہتے تھے جو والی صاحب کے ساتھ بھی رہے، اس علاقے میں بھی آئے وہ، تو آپ نے ایک سوئی منگائی، اس پہ دم کیا اور کہا اس کے کان میں جا کے چھید دو۔ اب صوفی اکمل صاحب نے جا کے اس کے کان میں جو چھیدا تو وہ بچہ چیخنے لگا، رونے لگا، کاننے لگا۔ اب سوچو کہ جس نے اتنی کھلی ہوئی کرامت دیکھی ہو وہ عقیدت مند نہیں ہوگا؟ افسوس کہ اسے تو اسلام لانا چاہیے تھا۔ اس نے جو سنا کہ پیر صاحب ایسا ایسا بولے ہیں تو وہ ٹکا پیسہ لے کر کے پہنچ گیا اور کہا کہ شیخ جی ہاتھی بیچیں گے؟ تو انہوں نے ڈانٹ کے کہا بنیا تو کیا خریدے گا؟ کہا نہیں ہمارے گجراج ہم ان کو خریدیں گے۔ کتنے میں بیچیے گا؟ تو انہوں نے بھی برجستہ ایسے ہی کہہ دیا کہ 1 لاکھ کا۔ تو 50,000 وہ لے کے گیا تھا اس زمانے میں، اٹھا کے دے دیا اور کہا ہاتھی ہمارے ساتھ کیجئے، آدمی بھی ساتھ سے دیجئے، بختیار پور میں 50,000 اور دے دوں گا۔ ہاتھی لے کر کے آیا، گاؤں کے آگے ایک اسکول ہے اسلامیہ ہائی اسکول، اسی کے آگے ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اسی تالاب میں ہاتھی کو ڈلوا کر کے بندوق سے اس کو شوٹ کرا دیا اور اس کی پیشانی کو پھاڑ کر کے وہ موتی کو نکالا۔ وہ موتی اتنا انمول تھا کہ یہاں تو وہ لوہے کا کاروبار کرتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ کلکتے میں گیا تو بہت بڑا کاروبار وہ کرنے لگا، جہاز میں کام اس کا ہونے لگا، لوہے کا کام کرنے لگا، چائے کے بغان میں کام کرنے لگا، بہت بڑا کاروباری بن گیا وہ۔ کوتا بجھ رہے ہو نا عزیزان گرامی؟ تو وہ تاج الاصفیاء ہیں جو حضور اشرف الاولیاء کے والد ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ماحول میں حضور اشرف الاولیاء پیدا ہوئے۔ آپ کے جو بڑے والد تھے یعنی والد کے بڑے بھائی، ان کا نام تھا حضرت مولانا احمد اشرف رحمت اللہ علیہ، جو سلطان الواعظین تھے۔ خطابت ایسی تھی کہ حضور محدث اعظم ہند سے پوچھا گیا تھا، مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ محدث اعظم آپ کا خطاب اور مولانا احمد اشرف کے خطاب میں کیا فرق ہے؟ تو محدث اعظم نے یہی فرمایا تھا کہ ان کا خطاب سمندر ہے اور میں اسی سمندر کا ایک قطرہ ہوں۔ ان کا خطاب سمندر ہے اور میں اسی سمندر کا ایک قطرہ ہوں۔ کتنا بوجھتے چلنا بابا؟ وہ مناظرہ کر کے تشریف لائے۔ اب جب تشریف لائے تو اس وقت حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ اشرف الاولیاء حیات و خدمات جو تحریر ہوئی ہے، اتفاق یہ کہ میری نظر سے وہ شروع میں گزری نہیں، ابھی ادھر میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ چیزیں مولانا نے تحریر کر دی ہیں جو حضرت کی زندگی کے موافق نہیں ہے۔ حضرت کا نام ابو الفتح سید محمد مجتبیٰ اشرف ہے، یہ نام آپ کے بڑے والد نے رکھا۔ عزیزو، کیونکہ آپ کامیابی حاصل کر کے آئے تھے، جب گود میں دیا گیا تو کہا کہ بابو تم میری طرح ہے، تو حضرت کی شکل اپنے تایا سے ملتی تھی، بڑے والد سے ملتی تھی، اور فرمایا کہ اس سے تو بڑے کام ہوں گے، اس کا نام میں رکھتا ہوں ابو الفتح سید محمد مجتبیٰ اشرف۔ جب پیدائش ہو گئی تو ہمارے وہاں ایک رسم ہوتی ہے بسم اللہ شریف کی، بچے کو ہاتھ میں قلم دیا جاتا ہے۔ تم لوگوں کے وہاں تو نہ جانے کیا کیا الٹا سیدھا دیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں قلم دیا جاتا ہے۔ قلم سمجھتے ہو نا؟ پین۔ تو کوئی بڑا بزرگ لے کر کے اپنے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ قلم تھما کر کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا جاتا ہے۔ تو سوچ لو وہ اشرف الاولیاء ہیں کہ جن کا ہاتھ اپنے تایا کے ہاتھ میں ہے، جو علم کا سمندر تھے ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس طرح ان کی بسم اللہ شریف تحریر کرائی گئی۔
جب آپ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو آپ کے جد امجد حضور اعلی حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی رسم بسم اللہ شریف کرائی۔ عزیزوں، پھر حضرت جی کے قائم کردے مدرسے میں کچوچے مقدسہ میں آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، اور اس وقت کے جلیل القدر علماء سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ اس وقت کے کچوچے مقدسہ میں حضرت مولانا احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نعیمی اشرفی وہ تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے، جنہوں نے حضرت کو سبقاً پڑھایا۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت کی زندگی کا وہ دور بڑا انقلابی دور تھا۔ اس وقت انگریزوں کا ظلم انتہا پہ تھا۔ سن 1927 میں آپ پیدا ہوئے تھے، ہر طرف مار تھی، کاٹ تھی، ہر طرف ظلم تھا، ستم تھا، ہر طرف دیکھو تو جینا محال تھا۔ ایسے دور میں حضور اشرف الاولیاء نے آنکھ کھولی تھی۔ ایک انقلابی ماحول تھا، مجاہدانہ تہذیب بھی تھی اور درویشانہ کلچر بھی تھا حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان میں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کیسے محرک تھے کہ جب بعد شرع جامی کی تعلیم کے بعد آپ اس وقت مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور میں قیام پذیر ہو چکا تھا، آپ تشریف لے گئے وہاں۔ پوری آبادی کے لوگوں نے، مدرسے کے مدرسین نے، حتیٰ کہ حافظ ملت جو وہاں کے صدر مدرس تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا، اسٹیشن سے ریسیو کر کے آپ کو لے گئے۔ ذرا سوچئے کہ کسی طالب علم کا اگر اتنا استقبال کیا جائے تو وہ پڑھے گا کیا؟ مگر پڑھنے میں آپ اتنے ممتاز تھے کہ حضرت بحر العلوم آپ کے ساتھی ہیں، مفتی عبد المنان صاحب جیسے اور بھی جلیل القدر علماء آپ کے ہم سبق ساتھی ہیں، لیکن جانتے ہو فراغت جب ہوئی ہے تو حضور اشرف الاولیاء کا نمبر 1 تھا۔ بڑے ممتاز تھے آپ۔ مدرسے میں معاشی تنگی آ گئی، دور ایسا تھا، ہر طرف دیکھو تو مار ہے، کاٹ ہے، کاروبار بند ہے، پریشانیاں ہیں۔ اب کیسے مدرسہ چلے؟ تو حضور اشرف الاولیاء نے تعلیمی دور میں، جس وقت آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے، مبارک پور پورا حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا، آپ نے وہاں ایک تحریک کی کہ ہر محلے میں آپ نے ایک تنظیم بنوائی۔ آج بھی وہ تنظیم قائم ہے، جس میں وہاں لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، نعت کی تیاری کرتے ہیں، نعت شریف گروپ بنا کر کے پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ تو حضرت نے وہ محلے تنظیم بنا دی، کہیں انجمن حسینیہ ہے تو کہیں انجمن قادریہ ہے تو کہیں انجمن اشرفیہ ہے، اس طرح سے ہر محلے میں تنظیم بنا دی، اور پھر اس میں سسٹم رکھا کہ جمعرات وہ محلے نعت خواں نعت پڑھتے ہوئے ڈور ٹو ڈور جائیں گے، اور جہاں ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگلے جمعرات اس سے آگے، اس کے آگے، اس طرح سے کیا جائے گا، جس سے جو بن پڑے گا وہ مدرسے میں خدمت کرے، دان کرے، جیسے آپ لوگ کرتے نا۔ تو حضرت کو آگے رکھا جاتا تھا۔ اب ناشریف ہوتی گھر گھر، جس سے جو بن پڑتا وہ دان کرتا۔ غور سے سننا میرے بھائی، ایک بیوہ عورت تھی، اس کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، تو لوگ اس کا گھر چھوڑ دیتے تھے کہ بڑی غریب عورت ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب قافلہ ادھر سے گزرنے لگا اور وہاں نہیں رکا تو اس نے دوڑ کر جا کے حضور اشرف الاولیاء کا دامن پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا کہ میاں جب آپ نے یہاں چھوڑ دیا تو پھر محشر میں میرا حال کیا ہوگا؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت بھی پرجوش ہو گئے، اور آپ نے پھر تمام نوجوانوں کو بلایا اور اس کے دروازے پہ نعت شریف پڑھی جانے لگی۔ اس عورت کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک مرغی تھی بس، کچھ نہیں تھا، اور وہ بھی انڈا نہیں دے رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی لاج رکھی
کہ اسی وقت اس عورت کو کہ وہاں جو مرغی پلی ہوئی تھی اس نے پہلا انڈا دیا. اب جو اس نے آواز سنی مرغی کی تو دوڑ کر اندر گئی تو دیکھتی کیا ہے کہ انڈا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. وہ انڈا اٹھا کر کے لے کے آئی اور آنے کے بعد حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا. کہا حضور آج اللہ نے میری لاج رکھ لی, میرے پاس تو کچھ نہیں تھا کہ میں پیش کرتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بانجھ مرغی سے بھی انڈا دلا دیا. عزیزان گرامی, حضرت اشرف الاولیاء علی رحمت و رضوان نے اس انڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا. ابھی جیسے مولانا نے انگوٹھی کو ہاتھ میں لیا تھا نا, اعلان کر رہے تھے, مقابلہ ہو رہا تھا, ہے نا, وہی یاد مجھے آیا تو میں نے کہا کہ لاؤ حضور اشرف الاولیاء کی زندگی کا وہ رنگ بھی آپ کو دکھا دوں کہ حضرت نے اس انڈے کو ہاتھ میں لیا اور اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا. یہ معجزہ تھا میرے مصطفیٰ کا اور یہ کرامت تھی حضرت اشرف الاولیاء کی کہ آپ نے انڈے کو ہاتھ میں لیا اور اعلان کیا کون ہے کہ جو اس انڈے کو خرید کر جنت لے لے. اب تو جانتے ہیں مقابلہ ہونے لگا تو جنہوں نے مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم پورا اپنا گھر دے دیا تھا جس میں مدرسہ ہوا, ان کا نام تھا امین گرہست, جو مدرسے کے ناظم اعلیٰ تا حیات رہے. امین گرہست ان کا نام تھا. تو جب کوئی بولی بولتا تو وہ اس کے آگے چلے جاتے, جب کوئی بولی بولتا تو اس کے آگے چلے جاتے. حتیٰ کہ اس زمانے میں آپ سوچئے, اس زمانے میں وہ انڈا انہوں نے 11,000 روپے کا لیا تھا, جس کی آج قیمت جو ہے لاکھوں میں ہوگی. اور پھر انڈا لینے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میاں ایسے انڈا نہیں لوں گا, لکھ کے دے دیجئے. جو آپ نے جیتا آپ نے بولے چلیں جنت پاوے تو آپ نے لکھ کے دو تارپور میں انڈا دیبو لکھے. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, لکھ دیتا ہوں. ایک اتنا بڑا کاغذ ملا, اسی کاغذ پہ آپ نے لکھ دیا کہ میں امین گرہست کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, فقیر سید مجتبیٰ اشرف. یہ تحریر حضور اشرف الاولیاء نے لکھ کر دے دیا. یہ تو میری آنکھوں کا دیکھا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مبارک پور گیا تو ہم حضرت لوگوں کی جہاں قیام گاہ, حضرت بھی تشریف لائے ایک موقع پر, وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, بھیڑ لگی رہتی تھی پورے مبارک پور, لوگ علماء فضلہ بھی جمع ہوتے, عوام بھی آتی. حضرت کسی کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوئے, لیکن ایک صاحب بوڑھے آئے رکشے پہ بیٹھے ہوئے, حضرت نے جنگلے سے جو دیکھا ان کو تو پھر بستر پہ بیٹھے نہیں, کھڑے ہو گئے, ان کا استقبال کیا, قریب آئے تو معانقہ کیا. میں نے کہا یا اللہ یہ کون آدمی, تو علامہ مولانا بھی نہیں لگتے, اور حضرت نے ان کا اتنا بڑا استقبال کیا. اور پھر اپنے پاس بٹھالا, اپنے بستر پہ بٹھالا. میں پاس میں بیٹھا ہوا تھا, کہا جانتے ہو قادری میاں یہ کون ہے؟ میں نے کہا حضور تعارف کرائیے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے مدرسہ اشرفیہ ہے. انہوں نے اپنا گھر دے دیا مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم باغ فردوس کو, جو باغ فردوس تھا وہ انہوں نے گھر دے دیا. متاثر ہوا میں, تھوڑی دیر بیٹھے رہے وہ, اس کے بعد کہا میاں چلیں گے نہیں؟ حضرت سے فرمایا کہ میاں چلیں گے نہیں, رکشہ کھڑا ہوا ہے. حضرت نے کہا ہاں چلیے. اب صاحب والی صاحب رکشے پہ بیٹھ گئے اور سبھی لوگ پیدل چلتے چلتے ان کے گھر پہنچے. وہاں انواع اقسام کی چیزیں تھیں, ناشتہ پانی سب لگا ہوا, ہجوم لگا ہے سب کے لیے ہے. وہ ادھر سب ادھر کھا پی رہے ہیں, اور وہ حضرت کو لے کر مجھے لے کر کے گھر کے اندر چلے گئے. اندر ایک کمرہ تھا, اس کمرے میں ایک تجوری تھی, جس جیسے سنار لوگوں کی تجوری ہوتی ہے نا, سونا ہونا چاندی رکھتے ہیں, اس طرح کی تجوری تھی. انہوں نے اس کو کھولا, میں سمجھا کہ اس کے اندر کچھ ہوگا, لیکن اس میں ایک اتنا بڑا ڈبہ تھا, اس ڈبے میں وہ انڈا رکھا ہوا تھا.
अंडे के नीचे वो चिट्ठी रखी हुई थी। अब उस चिट्ठी पे सिर्फ हजरत ही का दस्तखत था। जब आप मुबारकपुर जाते थे तो वो अपने घर ले जाके उसमें साइन करवाते थे, रिन्यूअल कर दीजिए मियाँ, रिन्यूअल कर दीजिए मियाँ। तो मैंने उस पर्चे पे देखा कि पूरे पर्चे पे सिर्फ सैयद मुश्तबा अशरफ, सैयद मुश्तबा अशरफ, सैयद मुश्तबा। अब आप सोचो 40-45 साल में हजरत जब जब गए दस्तखत करते रहे वहां पे, और आखिर एक कोना थोड़ा सा बचा था, बस वो पूरा भरा हुआ था, पूरा भर चुका था, एक कोना थोड़ा सा बचा हुआ था। हजरत ने वो आखिरी दस्तखत फरमाया तो इतना खुश हो गए, कदम बोस हो गए, कहा मियाँ मुझे यकीन है कि मुझे जन्नत मिल गई और अब आपसे मेरी मुलाकात महशर में होगी। वो खुद ही कह रहे हैं अमीन गिरज साहब का, मियाँ कागजवा भर गया, अपनी जुबान में बोले, का कागजवा भर गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है, अब आपसे मुलाकात नहीं होगी, अब महशरी में मुलाकात होगी। हजरत भी रोने लगे और तसल्ली दी कि नहीं नहीं अभी आप रहेंगे, ये वो हजरत ने भी फरमाया। लेकिन जानते हो 27 रमजानुल मुबारक को आपका विसाल हुआ, रात में अगर सोचो रमजान में किसी का इंतकाल हो, पूरी दुनिया बोलेगी कि नहीं बोलेगी? तो मखलूक खुदा ने कह दिया कि ये जन्नती हैं। उन्होंने वसीयत की थी कि ये अंडा और ये रुक्का जो है ये मेरी कब्र में रख दिया जाए, यही मेरी बख्शिश का सामान होगा। वो अशरफुल औलिया हैं कि जिन्होंने तालिब इल्मी के जमाने में तहरीक की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ तालिब इल्मी में ही जन्नत की बशारत नहीं दी, अपने उम्र के आखिरी हिस्से में मखदूम अशरफ मिशन को कायम किया और 305 की रसीद छपवाई और खुद फरमाते थे कि 3 और 5 मिलाओ तो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। और जन्नत के दरवाजे 8 हैं। जो इस 305 का मेंबर हो जाएगा वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे अपने अख्तियार से जन्नत में चला जाएगा। बिरादरान मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने देखा वो पुरानी रसीद, आज मैंने देखा वो उसके वहाँ अमीरुद्दीन के ससुराल में वो लगी हुई थी पुरानी रसीद। तो उस वक्त आपके इलाके में ऐसी गुर्बत थी कि 305 रुपया देना मुहाल था, तो हजरत ने एक रसीद में 2 पार्ट कर दिए थे, का 152 करके 2 लोग मिल करके दो, मगर 305 ही दो। अब आप सोचिए, मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए हो जाता है। हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमत और रिदवान की पूरी जिंदगी जो थी वो मुजाहिदाना जिंदगी थी, वो दुर्वेशाना जिंदगी थी। तरह तरह के मसाइब और दुश्वारियां आलाम आप बर्दाश्त करते रहे, बड़े दूर भी थे। सुनो, ये तो मौलाना तैमूर ने हम लोगों को खुद सुनाया था। मौलाना तैमूर, आप लोग जानते हैं उनका नाम ना? रायगंज में जलसा था, उसमें मौलाना तैमूर साहब आए हुए थे। अब सुबह को जब वो जाने लगे तो हजरत ने उनको रोक लिया, वाली साहब ने उनको रोक लिया। अब उनको थी जल्दी, लेकिन हजरत ने जो रोका तो रुक तो गए। कहा मियां नाश्ता कर लो तब जाना। नाश्ता वाश्ता करवाया उनको और उसके बाद फिर वो जब गए और बस पे बैठ करके आगे बढ़े तो जिस बस से उनको जाना था वो बस आगे जाकर के गड्ढे में गिरी हुई थी, जिसमें बहुत से लोग मरे हुए थे। कहने लगे कि हम लोग क्या जाने, ये अल्लाह वाले हैं कि जो दूर की नज़र रखते हैं, और दूर की नज़र रखते हैं ये अल्लाह वाले होते हैं। देखिए, अगर मैं उस बस में बैठता तो मेरा न जाने क्या हाल होता, लेकिन हजरत ने मुझे बचा लिया। ये मौलाना तैमूर साहब का बयान है। अजीजों, वो हुजूर अशरफुल औलिया हैं कि जिनकी करामतें आपके इलाके में भी बेशुमार। अपनी पूरी जिंदगी को उन्होंने सर्फ फरमाया राह मौला में सर्फ फरमाया। अजीजान गिरामी, आप का आलम ये था कि ये देखते ही नहीं थे कि हालात कैसे हैं।
دین کے سفر آپ فرماتے اور اسلام کے فروغ میں آپ وقت گزارتے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا مزاج کیا تھا اسے بھی سمجھو. میں جب پہلی مرتبہ مالدہ آیا حضرت کے ساتھ تو ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے محدی پور. دانش مندل جو اس علاقے کا سب سے پہلا مرید تھا اسی کے وہاں دعوت تھی. ایسے ہی گرمی کا زمانہ تھا، چھت پہ اس نے بستر لگا رکھا تھا، بہت شدید گرمی تھی اور دسترخوان جو لگا تو آدمی کا ہوتا ہے نا مزاج کی یہ کھائے اور یہ نہ کھائے، یہ مزاج ہوتا ہے. حضرت کو بیگن پسند نہیں تھا. جب حضرت گھر جاتے تو بیگن سبزی میں گھر میں نہیں آتا تھا کیونکہ حضرت نہیں کھاتے تھے. تو ہم لوگوں نے کبھی جانا ہی نہیں کہ حضرت نے بیگن کبھی کھایا. لیکن جب وہاں دسترخوان لگا تو بنگال کی غذا میں تو لذیذ غذا بیگن ہے. مرغے کے بعد دوسرا نمبر بیگن ہی کا ہے. اب وہ دیکھا کہ اس کو پیس کو جو ہے تل کر کے گرم گرم گھر کی عورتیں جو ہیں بھیج رہی ہیں حضرت کے دسترخوان پر. میں کہا یا اللہ یہ بیگن آ گیا، لگتا ہے وہ حضرت تو کھانا نہیں کھائیں گے. لیکن آپ جانتے ہو میری اصلاح کے لیے، میں تو یہی کہتا ہوں میری اصلاح کے لیے حضرت نے سب سے پہلے جو چیز ان کے نفس کو ناپسند تھی اسی کو اٹھایا، بیگن ہی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے رکھا اپنی پلیٹ میں. سمجھا رکھ لیا ہے تکلفاً کھائیں گے نہیں. اب اور بھی چیزیں جو حضرت نے پلیٹ میں رکھی تو میں سوچ رہا تھا کہ بیگن رکھا ہی رہ جائے گا، حضرت کھائیں گے نہیں. مگر میں نے یہ دیکھا کہ حضرت نے سب سے پہلا لقمہ جو اٹھایا تو وہ بیگن کا، سب سے پہلے بیگن کھایا. یہ تھا مزاج. جو لوگ حضرت کے قریب رہے آپ مجھے بتاؤ کہ حضور اشرف الاولیاء نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنی خواہش کا اظہار کیا؟ تمہارے دکن دیناجپور میں حضرت تشریف لے گئے، بیمار تھے، بخار تھا. اب جب بخار اترا تو جس کے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو لال مرچوں کو آگن میں بھون کر کے لے آؤ. تو وہ یہ سمجھا کہ یہ حضرت کی پسندیدہ غذا ہے تو وہ لال مرچا لے کے آئے. ہوتا ہے بخار میں زبان کڑوی ہو جاتی ہے تو مرچا اس لیے حضرت نے منگایا تھا، روز تھوڑی کھاتے تھے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب تک حضرت حیات سے رہے اور اس کے وہاں گئے اس نے اس مرچے کو لا کے ضرور رکھا، اس مرچے کو لا کر کے بھنا ہوا مرچا لا کر کے رکھا. اور حضرت کو بھی میں نے دیکھا کہ کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا، اس کو انکار نہیں کیا کہ آج ہم کو نہیں کھانا ہے، وہ ایک دن کی بات تھی. نہیں، اس مرچے کو وہ بڑے محبتوں سے کھاتے تھے تاکہ جس نے دسترخوان لگایا اس کا من خوش ہو جائے. کوتھا بوجھتے چھنے بابا وہ اشرف الاولیاء ہے کہ جو بڑے غیور تھے، بہت ہی منکسر المزاج تھے. اس اشرف الاولیاء کی کانفرنس منانے کے لیے تم اور ہم آئے ہیں. عزیزان گرامی اگر ان کی کرامتیں بیان کی جائے تو کئی دن اور کئی رات گزر جائے گی. میں صرف اپنی زندگی میں نے جو چیزیں دیکھی میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان المبارک میں 28 رمضان کو ہم لوگ عید کی نماز کے لیے پیرانہ پیر آتے تھے تو مغل سرائے اترتے تھے. مغل سرائے میں 5-6 گھنٹہ ہم لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا. پھر تنسکھیا ملتی تھی، اس میں بھی ریزرویشن نہیں ہوتا تھا. کبھی اٹیچی پہ بیٹھ کے آنا پڑتا تھا، کبھی ٹوائلٹ کے دروازے پہ بیٹھ کے آنا پڑتا تھا، کبھی گیٹ پہ بیٹھ کے آنا پڑتا تھا. بڑی مشکلوں کا سفر ہوتا تھا. بہت مشکلوں کا سفر ہوتا تھا. بیٹھے ارے بھائی بیٹھ جاؤ، ہو گیا. اب اس سال میرا سفر حضرت کے ساتھ ہوا. تنسکھیا میں بیٹھے ہم لوگ، اتفاق سے دلی سے آنے والے کچھ مالدہ کے مریدین مل گئے تو انہوں نے جگہ دے دیا. جہاں ان کی جگہ تھی وہ کھڑے ہو گئے، حضرت کو ہمیں بٹھا دیا، ہم لوگ بیٹھ گئے.
پٹنہ میں مریدین آتے تھے تو جب آتے تھے تو وہ افطار وغیرہ کا سامان لے کے آتے تھے، لیکن اس روز اتفاق ایسا ہوا کہ جو لوگ بھی آئے کوئی کچھ افطار کا سامان لے کے آیا نہیں۔ تو میں نے حضرت سے زیرے سے عرض کی کہ حضور ابھی ٹرین کھڑی ہوئی ہے، میں پیچھے سے جاتا ہوں کچھ لے کے آ جاتا ہوں افطار کے لیے۔ کہا ابھی میاں بہت دیر ہے، جمال پور میں افطاری بہت اچھی ملتی ہے، وہاں سے افطاری لیں گے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جمال پور سے پہلے ایک فلیگ اسٹیشن ہے، وہاں ٹرین رک گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، تیز چلچلاتی ہوئی دھوپ اور گرمی سے برا حال۔ اس اسٹیشن پہ ایک کنواں تھا، اب کنواں تو تھا مگر نل نہیں تھا، پانی کیسے نکالا جائے؟ تو پھر میں نے ترکیب لگائی، لوٹا ووٹا تو ہم لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، تو لوٹے میں ہم نے رومال کو باندھا، پھر 2 رومال کو باندھا اور باندھ کر کے اسی لوٹے میں ایک ڈھیلا ڈال دیا تاکہ جلدی سے ڈوب جائے۔ پھر وہ ڈھیلا جو ڈالا تو وہ جلدی سے ڈوب گیا، پانی اس میں بھر گیا، اس کو کھینچا۔ اب یہی ترکیب اکثر لوگوں نے کرنا شروع کر دیا اس کنویں میں۔ پھر وہ میں لے کے آتا تھا، اور حضرت جو ہے گرمی ایسی تھی، آپ شوگر کے مریض اور دوسرے گرمی زیادہ، تو سر پہ پانی ڈالتے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے، حتیٰ کہ شام ہوئی۔ اب شام ہوئی تو افطار کا بھی ٹائم وہیں جانے والا، تو والد صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دیکھو میاں بیگ میں کچھ ہے۔ میں نے کہا ابو کہاں سے ہوگا، میں نے تو کہا تھا کہ پٹنہ میں کی کچھ لے لیں۔ کہا نہیں دیکھو نا کچھ ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ اب میں نے بیگ کے سارے خانے تلاش کیے، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ اب میں نے جب کہا کہ حضرت کچھ نہیں ہے، کیسے دیکھتے ہو، لاؤ یہاں لاؤ۔ اب وہ بیگ کو اپنے سامنے بلایا رکھا، اور یہ نہیں کہ اس خانہ اس خانہ، ایک خانے میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے 4 کھیرے نکلے اتنے بڑے بڑے۔ میں خود ہی حیرت زدہ ہو گئی، یا اللہ میں سارا کونا میں نے دیکھ لیا اس کا، کہیں کچھ نہیں، یہ کھیرا کہاں سے آ گیا؟ اور حضرت نے تو کبھی کسی ہاکر سے یا کسی سے کچھ لیا نہیں۔ پھر حضرت اپنے ساتھ سارا سامان رکھتے تھے، پلیٹ رکھتے تھے، چاقو رکھتے تھے، چمچہ رکھتے تھے، پھر آپ نمک بھی رکھتے تھے، سب رکھتے تھے۔ پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے چھلا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، اور پھر اس پہ نمک وغیرہ ڈال دیا۔ مغرب کا وقت ہوا تو آپ نے اعلان کیا، سب جمال پور کے چکر میں تھے کہ افطاری وہیں سے لیں گے، لیکن جمال پور تو آیا نہیں۔ غرض کہ اسی کھیرے کو حضرت نے تقسیم فرمایا، سب نے اسی سے، جو لوگ افطار سے تھے سب نے افطار کیا۔ تو وہ حضور اشرف الاولیاء ہیں کہ جن میں تواضع انکساری ایسی تھی عزیزو۔ اسی لیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، یہ اسلام پور چوپڑا کے آگے ہم لوگ پہنچے ہیں، ماروتی وین تھی، اس کا تیل ختم ہو گیا۔ ہم لوگ آگے، والی صاحب اور ہم دونوں آگے بیٹھے ہوئے، تو 4-5 مولانا حضرات بھی، مولانا معین، مولانا ریاض اور کون سب پیچھے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ سیٹھ جی اب صاحب تیل ختم ہو گیا، وہ کھینچ رہا ہے، منہ سے پائپ نکال کے کھینچ رہا ہے کہ کچھ نکل آئے تو کچھ دور چلے جائیں، لیکن تیل کھائی نہیں۔ تو وہ ڈبہ لے کر کے گیا کہ جا کے تیل لے کے آتا ہوں۔ تو میں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، دبا ہوا۔ جب ڈرائیور اترا تو میں اس کی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اب جو سیٹ پہ بیٹھ گیا تو ایک کنگھی تھی، کنگھی اسی کی کنگھی تھی، میں نے اس کو اٹھایا، اس کے اگنیشن میں جہاں چابی لگائی جاتی اس میں وہ میں نے اس کو لگا دیا، اور جیسے لگایا میں نے تو وہ آن تو ہو گئی۔ یہ میں نے حرکت کی تھی، اب مجھے کیا معلوم تھا کہ حضرت اس کو چلوا لے جائیں گے، ہے نا؟ تو مولانا لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے فرمایا میاں لوگ ڈھکیلو، یہاں کھڑے رہنے سے کیا فائدہ، ڈھکیلو، دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھیں گے۔ اب مولانا لوگ پیچھے سب دھکا دے رہے ہیں، اب جو دھکا دے رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا دیکھو اسٹارٹ کرو، حضرت نے فرمایا اسٹارٹ کرو، تو میں نے بھی گیئر لگا کر کے اور کلچ پہ پیر رکھا ہوا تھا میرا، جیسے ہی ہٹایا گر سے اسٹارٹ ہو گئی گاڑی۔ اب گاڑی اسٹارٹ ہو گئی تو حضرت بڑا مولانا جلدی بڑھو جلدی بڑھو، سب کو بٹھالا۔ اب سوچئے تقریباً میرا خیال ہے 8 یا 9 کلومیٹر تو رائی ہوگا، 9 کلومیٹر بغیر تیل کے وہ گاڑی
सोना पूर पेट्रोल पंप तक पहुंची। ठीक पेट्रोल पंप पे ले जाके जैसे गाड़ी खत्म खड़ी किया वैसे तेल भी खत्म। ये मैं यूं तो बहुत सी करामतें, ये मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ कि ये हुजूर अशरफुल औलिया का ये मामला था। न जाने कितने पागल दीवाने लावलद एक निगाह कीमियाए पुरतासीर के असर से सेहतियाब हो जाते थे, क्योंकि आपके अंदर दुर्वेशाना सिफत भी थी और मुजाहिदाना सिफत भी थी। काफिर से कभी मरूब नहीं होते थे। बड़े बड़े मसाइब आए, मुश्किलात आई, हत्ता के पार्टीशन के टाइम पे, पार्टीशन के बाद फिर क्या नाम है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, उसमें तरह तरह की मुसीबतें, लेकिन हजरत उसमें मुकाबला फरमाते रहे, कुफ्फार और मुशरिकीन से मुकाबला फरमाते रहे और इस्लाम के की तरवीज और अशात में किसी तरह की कमी नहीं फरमाई। बिरादरान मिल्लत, हमें और आपको चाहिए कि हम हुजूर अशरफुल औलिया की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड हों और उनकी ज़िंदगी से कुछ गोशे लेकर अपनी ज़िंदगी को संवारने की हम कोशिश करें। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त बहुत काफ़ी हो चुका है। हुजूर अशरफुल औलिया का एक मामूल था कि अपनी महफिल में रहने वाले को चाहते थे कि वो पाको साफ हो जाए, तो वो अपनी महफिल में तौबा इस्तिग़फ़ार की तालीम ज़रूर देते थे। तो मैं चाहता हूं कि आज उन्हीं की तालीम को हम हासिल कर लें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज हमारे अमल की बुनियाद पे फिर वही दौर लौट आया है, हमारी खताओं गलतियों की बुनियाद पे फिर वही दौर लौट आया है कि आज मुसलमान जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा है। आज सीना तान के मुसलमान नहीं रह पा रहा है। आज मुसलमान जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। क्यों? हम उनको बुरा नहीं कहने जा रहे हैं कि जो हमें बुरा कह रहे हैं, हम तो अपने आप को बुरा कह रहे हैं कि हमारी खताओं, हमारी गलतियों के सबब से अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाल रखा है। अगर थोड़ा सा भी हम सुधर गए तो ये जो इधर उधर से अपने शाखें फैला करके हमें अपने कांटों से दुख और दर्द देना चाहते हैं, यकीन जानो ये सब एक पौधा होता है छुई मुई, पता है तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा? तालाब उलाब के किनारे उगता है वो, उसको हम लोग वहाँ बोलते हैं छुई मुई। अगर उसको ना छुओ तो फैलता चला जाता है, खूब फैला हुआ होता है। अगर उसको छू दो, कहीं से भी छू दो, जितना है सब सुकड़ जाता है। समझे? ये तालाब के किनारे होता है ज्यादा। है तुम्हारे वहाँ क्या बोलते हैं? लज्जापति है, ठीक है। हमारे वहाँ उसको छुई मुई बोलते हैं, ठीक है ना? क्या ऐसे कहीं भी टच कर दो सब पत्तियां उसकी जो है सब जुड़ जाती है ना, सिकुड़ जाती है। तो सुनो, अपने अंदर वो सलाहियत पैदा कर लो कि तुम्हारी एक उंगली का असर भी बातिल के लिए काफी है। वो चाहे जितना फैले हुए हों, चाहे जितना वो फैल चुके हों, लेकिन सुनो, जब तुम हक और सदाकत की उंगली उस पर रखोगे ना, तो वो सब के सब सिमट जाएंगे, वो सब के सब सिकुड़ जाएंगे। तो अगर चाहते हो कि उनकी फैली हुई ताकतें जो आज तुम्हें तकलीफ दे रही हैं, अगर वो उनकी ताकतें सिमट जाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि अपने अंदर कुव्वत और हौसला पैदा करो। और ये कुव्वत और हौसला कब पैदा होगा? कि जब तुम अपने अंदर झांक कर अपनी कमी, अपने ऐब को दुरुस्त कर लोगे। एक बात बताओ, कोई आदमी मुजाहिद हो तो मुजाहिद जो है वो अपना हथियार चेक करेगा कि नहीं चेक करेगा? मिसाल के तौर पर रखी हुई है बंदूक आपकी, न जाने कितने सालों से उसकी सफाई नहीं हुई है। अब बोलिए, कोई आदमी अगर मुकाबले पे जाएगा सिपाही, तो उसको बगैर टेस्ट के मैदान में उतरेगा? पहले तो सिपाही क्या करेगा? उसकी सफाई करेगा, नाल को दुरुस्त करेगा, उसका जंग दूर करेगा कि इसके अंदर जरा सा भी जंग नहीं हो। फिर उसके बाद वो मुकाबले के लिए जाएगा, है ना? मेरे अजीज, हम इतने जमाने से हमारे इस अमल की जो हमारी बंदूक है,
عمل کی بندوق، اس میں بہت زنگ لگ چکا ہے، اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ جب اس کی صفائی کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی پھر لا الہ الا اللہ کی جب ضرب لگاؤ گے تو اس ضرب کے اثر سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر باطل زیر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی میرے؟ تو لہٰذا آپ سب سے کہوں گا کہ ایسے بیٹھ جاؤ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ نمازر متن بوشو، ہاتھ کو باندھ لو نابھی پر، اور عورتیں سینے پہ ہاتھ رکھ لیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دھیان لگائیے، امر بچپن کے متن، امر جوانی کے متن، امر بڑھاپا کے متن، এখনই আমি কেমতন আছি, কি আমি কিছু ভুল করলাম কি করলাম না, যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটা আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا چکر کے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا۔ یقین جانیے اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی وقار ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی کہ آج کی اس محفل میں ہم شریک ہوئے اور ہم نے مراقبہ بھی کیا اور محاسبہ بھی کیا، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب بالکل پاک و صاف ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اب آپ تمامی خواتین حضرات سے کہنا ہے کہ جب سچ ہو چکے ہیں تو اپنی سچتا کو باقی رکھیے گا۔ یہ باقی کب رہے گی؟ جب آپ نماز سے قریب ہوں گے، روزے سے قریب ہوں گے، حج سے قریب ہوں گے، زکوٰۃ سے قریب ہوں گے، نیکیاں بھلائیاں کرنے میں قریب ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دامن پاک و صاف ہوگا اور اللہ کی رحمتیں اس میں خوب خوب جمع ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں چلتے چلتے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مخدوم اشرف مشن جو ہمارے مرشد کا لگایا ہوا چمن ہے پنڈوا شریف کی سرزمین پہ، جس کو حضرت نے قائم فرمایا، 25 سال کا عرصہ حضرت کے وصال کو ہو گیا، اور مدرسے وہ تعلیمی سال جو ہے ابھی وہ 22 سال یا 23 سال کا ہے، 23 سال ہوا۔ اس مدت میں جو کام مشن میں ہوا اس کے تعلق سے آپ بار بار مولانا یعقوب صاحب کے ذریعے اور خود اپنی آنکھوں سے جا کر آپ دیکھتے ہیں، آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو کام اب تک مشن میں ہوا وہ ٹھیک ہوا کہ ٹھیک نہیں ہوا، کہ কাজটা ভালো কি ভালো নাই, তো কাজ বেশি কি অল্প, তো বেশি তো বন্ধ করে দিই, কি বেশি তো বন্ধ, কি করতে হবে বন্ধ, اور آگے چاہیے نا انشاءاللہ تعالی۔ যদি آپ کی منوکامنا یہی ہے کہ اور آگے ہو تو انشاءاللہ ضرور آگے ہوگا، ہے نا؟ تو آپ کا اس میں ساتھ بھی چاہیے اور سہیوگ بھی چاہیے۔ الحمدللہ
آپ کی بستی کے تمام چھوٹے بڑے مرد و زن مخدوم اشرف مشن سے جڑے ہوئے ہیں، اور مخدوم اشرف مشن کی ترقی کے لیے آپ لوگ خود سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عطا فرمائے، دین و دنیا کی لازوال نعمتوں سے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ دعا کیجئے کہ جو سپنے ہیں حضور اشرف الاولیاء کے وہ ہم سب کے جیون میں ساکار ہو سکے۔ پیرانہ پیر میں عمارت تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اب اس میں فرنیچر وغیرہ ہمیں لگانا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالی انگلش میڈیم اسکول وہاں قائم کر دیں۔ مالدہ میں بھی ایک عمارت کھڑی ہو گئی ہے جسے ہم جہاں ہم کوچنگ سینٹر قائم کریں گے۔ اب جیسے آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے معلوم ہوا کوٹا جا رہا ہے، تو کاہے کو کوٹا جائے گا؟ اگر یہیں اچھے ٹیچر رکھ کر کے ان بچوں کو پڑھایا جائے تو کوٹا کاہے، راجستھان کاہے کو جائے گا، وہ ہے نا، وہ کلکتہ کاہے کو جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں کہ نہ کریں؟ یہ کاشتا بھالو ہوئے کہ بھالو ہوئے نا؟ اپنا مشن کا آپ لوگ فاؤنڈر ممبر ہے، تو آپ سے نہیں پوچھیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ تو آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جیٹا کام ہمیں کرتے چاہیے کربو کی کربو نا، کی کوری کی کوری نا، نہیں کریں؟ ہاتھ تلے بولو کہ نہیں کرنا ہوگا، کی کرنا ہوگا، ہاتھ تلے بولو نا، ہاتھ تلے بولو، چلو انشاءاللہ تعالی بولو انشاءاللہ تعالی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دیکھیے ایک انگوٹھی پھر کسی عاشق نے دے دیا ہے، تو لہٰذا جلسے کے اختتام سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مولانا اس کا ڈاک کر دیں، اور جس کے نصیب کا ہے وہ لے لے۔ بس আসসালামু আলাইকুম। আলিফুর রহমান যিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন, তিনার একটা আঙ্গুঠি দিয়ে গেছেন এখানে। আঙ্গুঠিটা থাকবে না, যেমন ডাক হলো সে অনুপাতে এটাও ডাক। কেউ কতক দিতে পারবেন তাড়াতাড়ি বলুন, খুব তাড়াতাড়ি করে এটা ডাকের মাধ্যমে যাবে। 200 টাকা। আর কেউ আছেন? হ্যাঁ 300। খুব তাড়াতাড়ি বলুন। কত থেকে? 500। 5 দুইজন 5 হয়ে গেছে। হ্যাঁ ওদিক থেকে 5, এদিক থেকে একটু বেশি বলতে হবে একজনকে। 6 700 7 701 750 800 850 900 950 1000 11 এটা ছাড়িয়েন না। 11 12 বা 12.5 12.5 লোকটা প্রথম থেকেই ডাকছে। হ্যাঁ ইনি 12.5 বলেছিলেন। 15 15 15 15 15 1 15 2 15 3 सुभान अल्लाह जी। हजरत के सामने मुनकबत पढ़ना चाहता है। ठीक हाँ कोई आसे तादर आसे जी हम दाड़िया जान सलाम या नबी या रसूल सलाम अलैका
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا حبیبی مخدوم اشرف کا دیوانہ جوڑا جاتا ہے مستانہ جو ہے اشرف کے شیدائے اس کا ہے جنت ٹھکانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 الفاتحة مولا کریم جو محفل پاک نظر و نیاز ذکر و اذکار پیش کیے گئے الہی ان سب کو قبول مقبول فرما اگر اس میں کوئی نقص و عیب رہا ہو تو اپنے شان کریمی سے اسے معاف فرما دے یا اللہ اور اسے قبول فرما کر قائد و جہاں سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پہنچا ان کے صدق و طفیل جملہ انبیاء مرسلین ملائکہ مقربین ازواج مطہرات اصحاب کرام خلفائے راشدین اہل بیت اطہار تابعین تبع تابعین میں مجتہدین اولیاء کاملین شہداء صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارواح طیبات کو پہنچا خصوصاً حضور سیدنا غوث العظم ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی شیخ شہاب الدین سہروردی بہاؤالدین نقشبند خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرید الدین گن شکر نظام الدین محولائی میرا خسر نصیر الدین چراغ دہلوی اخی سراج عین ہند شیخ خلاء الحق پنڈوی نو قطب عالم پنڈوی حافظ زاہد بندگی حضرت مخدوم سلطان میر سید اشرف جہانگیر سمنانی و حاجی الحرمین جدی عبدالرزاق نورالعین جملہ مشائخین خانوادہ اشرفیہ بالخصوص مرشد کامل اشرف الاولیاء شیخ المشائخ ابو الفتح سید محمد مجتبی اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پاک ثواب پہنچا ان کے جملہ آباء و اجداد اولاد احفاد خلفاء مریدین کے ارواح ثواب پہنچا بالخصوص حاضرین بزم و اس آبادی و اس علاقے کے تمام اعزہ اقربا مرد و زن خیر شقاری والدین اساتذہ مشائخ جو بھی اس دار فانی سے رحلت کر چکے مولا ان سب کی مغفرت فرمانا قبر کے عذاب سے بچانا جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمانا
یا اللہ آنے والی نسلوں کو نیک صالح پیدا فرما، جو بچے زندگی جی رہے ہیں، جو لوگ بھی زندگی جی رہے ہیں، انہیں صحت و عمر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں صدق دل سے ہم اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو پیش کرتے ہیں۔ مولا تو ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری آنے والی زندگی کو بہتر فرما، ہمیں صاحب شریعت فرمانا، صاحب طریقت فرمانا، صاحب معرفت و حقیقت فرمانا، حق الیقین و عین الیقین عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دے، بہن بیٹیوں کو چھپ کر گھروں میں عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو با جماعت مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما، ہماری پیشانیاں روشن فرما، ہمارے قلوب منور فرما۔ یا اللہ اپنی ضیاؤں سے ہمارے سینے معمور فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو مصفہ مزکہ فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو تقوی و پارسائی پہ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے بچانا، نفس امارہ کی غلامی سے بچانا، مکر دجال سے بچانا۔ یا رب العالمین رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، اس راہ پر چلا جس پہ تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، اس راہ سے بچا جس پہ تو نے اپنا غضب فرمایا ہے۔ یا اللہ بہتر دنیا بہتر آخرت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، لاولدوں کو نیک صالح اولادیں عطا فرما، بے روزگاروں کو صاحب روزگار فرما، جو بار قرض میں مبتلا ہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، کھیتیوں میں کاروبار میں رزق میں خوب خوب برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بہن بیٹیوں کو کنیزان فاطمہ میں شامل فرما، اور ہم سب کو غلامان حسنین میں شامل فرما۔ یا رب العالمین اہل سنت والجماعت سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور تمام باطل و فرسودہ عقائد سے بچانے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے درمیان اگر کسی طرح کا کوئی گلہ شکوہ نفرت عداوت دشمنی ہے، مولا دلوں سے نکال دے، اور ایک دوسرے کے اندر جذبہ محبت ڈال کر عفو و درگزر کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اتحاد بین المسلمین کا جذبہ ہمیں بیدار فرما، اخوت المسلمین کا جذبہ بیدار فرما۔ یا اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے، اور چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کی توفیق دے۔ یا اللہ یہاں کے مسلمانوں نے تیرے رسول کی خاطر اس بزم کو سجایا ہے، مولا کریم جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے انہیں دین و دنیا کی لازوال نعمتیں عطا فرما دینا۔ یا اللہ جنہوں نے اس جلسے میں مسجد میں مدرسے میں دان کیا ہے، مولا کریم تو ان کے اس دان کو قبول فرما اور اسی کو ذریعہ نجات بنا دے۔ یا اللہ وہ تمام ظالم کہ جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، مولا ان سب کو ذلیل و خوار کر دے۔ یا اللہ ان کی صورتوں کو مسخ کر دے۔ یا اللہ تو ان پہ اپنا عذاب نازل فرما دے۔ یا رب العالمین تو انہیں تباہ و برباد کر دے۔ یا رب العالمین تو انہیں کیفر کردار کو پہنچا دے۔ مولا یا رب العالمین رحم کر دے، کرم کر دے۔ مولا کریم تو نے ذکر مصطفیٰ کو بلند کر رکھا ہے، آج یہ حاسدین ظالمین نبی رحمت کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، مولا کریم ان سب کو رسوا فرما دے، انہیں ذلیل فرما دے۔ یا اللہ آج ہند میں رہنا ہمارے لیے دشوار ہو رہا ہے، اے پروردگارہ یہ ہندوستان تو سلطان الہند کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان تو جلال الدین تبریزی کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان تو خواجہ حضرت اشرف جہانگیر کا ہندوستان ہے۔ مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے نواز دے، مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرما دے۔ مولا ذلت و رسوائی کی زندگی سے بچا لے، جو ظالم و جابر حکمراں ہمارے سر پہ مسلط ہو چکے ہیں، مولا کریم تو انہیں تہو بالا فرما دے، اور ہمیں عادل حکمراں عطا فرما دے، اور عادل حکمراں کے ماتحت زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ امن عطا فرما، امان عطا فرما، ہماری بستیوں میں آبادیوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے قصبہ جات میں، ہمارے گاؤں میں،
ہمارے ملک میں امن و امان قائم دائم فرما یا رب العالمین. نفرت کی زندگی سے بچا لے، عداوت کی زندگی سے بچا لے یا اللہ. ہم سب میں ملت محبت قائم دائم فرما. پروردگار عالم رحم کر دے، کرم کر دے ان پر بھی کہ جو عازم سفر حج ہیں، ان قریب وہ مکہ و مدینے کا سفر کریں گے. مولا کریم تو نے حج مبرورہ اور سید مشکورہ کی توفیق عطا فرمانا. مناسک حج کو صحیح طرح سے انہیں ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمانا یا رب العالمین. بارگاہ مصطفیٰ میں جہاں حاضری ہو تو مقبولیت کی حاضری ہو، حضور کی نظروں میں آنے کا سبب بن جائیں وہ سب یا اللہ. رحم کر ہمیں بھی حرمین طیبین کی زیارت سے مشرف فرمانا یا اللہ. ہمیں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کی توفیق عطا فرما یا اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں آنے کا ہم بھی سبب بن جائیں یا رب العالمین. رحم کر دے، کرم کر دے پروردگارا یا اللہ. عزت دے مولا، وقار دے مولا. ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بڑی خطائیں غلطیاں کی ہیں، لیکن اب ہم لوٹ آئے ہیں مولا تو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مولا دنیا میں بھی ہمیں عزت وقار عطا فرما. اور جب کل میدان محشر پہنچے تو شامیان رحمت میں جگہ عطا فرمانا. جب میزان پہ ہمارے اعمال تولے جائیں تو اے اللہ تو ہماری شامت اعمال کو نہ دیکھنا، ہماری اسیاں شیاری کو نہ دیکھنا، ہماری اس وفاداری کو دیکھنا، اور ان کے رخ انور کے صدقے و طفیل ہم سب کی بخشش و نجات فرمانا. جہنم کے عذاب سے بچانا، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمانا. اللہم ثبتنا علی الاسلام والایمان وامتنا علی الاسلام وحشرنا علی الاسلام. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشرکین. اللہم ذاکرین وامتنا ذاکرین وحشرنا فی زمرۃ الذاکرین. اللہم سعیدا وامتنا سعیدا وحشرنا فی زمرۃ السعداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه محمد وعليه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم.